ہم نے بجٹ جو کرنٹ بجٹ ہے اس کی خرابیاں تو بتا دیں گے، کس قدر وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کتنا ظالمانہ بجٹ ہے اور کس قدر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اگر پاکستان کو ترقی کی راہ پہ جانا ہے تو کتنا وہ نقصان دہ بجٹ ہے، اور یہ اس بجٹ کی بات نہیں بلکہ سکسیسو گورنمنٹس نے یہ اسی طرح کا بجٹ دیتی رہی ہیں. اب میں صرف ہم حل کی طرف آتے ہیں کہ حل کیا ہے. اچھا، حل جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں گے تو مختلف اکنامکس جو ہے مختلف حل اس کے بتا رہے ہوں گے، اور بہت ساری چیزوں پہ اتفاق نہیں ہوگا کہ گورنمنٹ کو کتنا خرچہ کرنا چاہیے، کتنا نہیں کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، بہت ساری باتیں ہو رہی ہوں گی. تو میں آپ کو وہ حل بتاؤں گا کہ جو قرآن شریف کے اندر حل دیا گیا ہے، اور جس کے اوپر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے کہ اس حل سے جو ہے وہ ہم نہ صرف اپنے لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں، اپنی غریب لوگوں کی جو ہے مشکلات کو دور کر سکتے ہیں، بلکہ پاکستان کو ایک ترقی کی راہ پہ چلا سکتے ہیں. قرآن شریف میں ہے کہ اگر لوگ جو ہیں وہ ایمان اور تقویٰ کی روش اختیار کریں تو ہم زمین اور آسمان سے ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے. تو اگر آپ زکوٰۃ اور عشر کے نظام، اصل میں زکوٰۃ دو قسم کی ہے، ایک ویلتھ کے اوپر زکوٰۃ ہے جس کا زکوٰۃ کہتے ہیں، اور جو پیداوار پہ زکوٰۃ ہے وہ بھی زکوٰۃ ہی ہے، لیکن کیونکہ وہ 10% ہے اور وہ ایسٹس کے اوپر نہیں ہے بلکہ پیداوار کے اوپر ہے تو اسے عشر کہا جاتا ہے. عشر کا مطلب 10 ہوتا ہے. تو اگر آپ زکوٰۃ کے نظام پہ غور کریں، اور میں پچھلے کئی سالوں سے اس پہ کام کر رہا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ اتنا زبردست یہ نظام دیا گیا ہے، یہ آج 14 سال بعد بھی ہمارے مسائل کا حل ہے. پچھلے دنوں میں ابوالکلام آزاد صاحب کا وہ ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ میں گزشتہ 30 سال سے وہ غور کر رہا ہوں مسلمانوں کے مسائل کے اوپر، اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے جو اہم وجہ ہے مسلمانوں کی مصیبتوں کی وہ یہ کہ ہم نے زکوٰۃ کے نظام کو اجتماعی نظام کو قائم نہیں کیا ہے. زکوٰۃ کا نظام ہے ہی اجتماعی. یہ سمجھنا کہ یہ کوئی انفرادی عبادت ہے، یہ اسلام کا سوشو اکنامک سسٹم ہے، اور یہ نظام آپ نافذ کرتے ہیں. اگر ہم اسلامی ریاست کی بات کریں، مسلم ریاست کی بات کریں، تو جن دو ستونوں پہ وہ اسلامی ریاست کھڑی ہوتی ہے وہ نماز کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام ہے. ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ پڑھا ہی ہے کہ جب نبی کریم کا انتقال ہوا تو انہوں نے جہاد کا اعلان کیا، جنہوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، یا جنہوں نے کہا کہ ہم ریاست کو نہیں دیں گے. تو یہ اتنا زبردست سسٹم ہے، جتنا اس پہ آپ غور کریں گے، جتنا اس پہ یہ ہمارے مسائل کو کا حل ہے اور ہمیں ان مشکلات سے نکال سکتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ویلتھ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ لگائی جائے تو تقریباً پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ 100 ٹریلین ہے، اور ویلتھ جو ہے وہ 4 سے 5 گنا ہوتی ہے جی ڈی پی کا. تو اگر ہم وہ ویلتھ کے جو پرسنل یوز کے اندر ہے جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو پیداوار کر رہی ہے جیسے فیکٹریز وغیرہ ہیں، اگر ان پہ ہٹا دیا جائے تو تقریباً یہ اس کا اگر 25% ویلتھ پہ بھی زکوٰۃ لگائی ہے تو ہم 3000 ارب روپے جمع کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو 1 کروڑ غریب فیملیز ہیں ان میں سے ہر فیملی کو 25 سے 30 ہزار روپے مہینے صرف ویلتھ پہ زکوٰۃ سے دے سکتے ہیں. آپ یہ سوچیے کہ وہ لوگ کہ جن کو 3 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، جب ان کو یہ پیسے ملیں گے، ان کی بچوں پہ خرچ ہوں گے، ان کی ایجوکیشن پہ، ان کی صحت پہ، تو کس طرح سے پاکستان کے اندر انقلاب برپا ہوگا. جب ان کو آپ یہ پیسے دیں گے اور وہ چیزیں خریدیں گے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی جی ڈی پی بڑھے گی، اس سے امپلائمنٹ آئے گی، اس سے انویسٹمنٹ آئے گی. اکنامکس میں ایک بات ہوتی ہے ملٹی پلائر امپیکٹ کا، کہ جب آپ خرچ کرتا ہے کوئی بندہ تو اس کے نتیجے کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جو زکوٰۃ آپ ان لوگوں کو دیں گے، یہ نہ صرف ان لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گی بلکہ پاکستان کو ایک ترقی کے راہ پر چلا دے گی. زکوٰۃ کی جو دوسری قسم ہے وہ پیداوار کے اوپر ہے. پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت 100 ٹریلین ہے. اگر ہم اس پہ ہمیں پتہ ہے کہ عشر جو ہے وہ اگر جس پہ لیبر خرچ ہو رہی ہوتی ہے اس پہ 5% ہے، اور جہاں لیبر خرچ نہیں ہو رہی ہوتی بارش کے پانی سے جب وہ پیداوار ہوتی ہے اس پہ 10% ہے. تو اگر ہم جو ہے وہ اپنے جو ایک تو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس پہ بھی ہمارے یہاں عشر کا نظام نافذ نہیں ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو پاکستان میں انڈسٹریل سیکٹر ہے اور جو سروس سیکٹر ہے جس پہ ہم نے ایک ظالمانہ سیلز ٹیکس کا نظام قائم کیا ہوا ہے، اس کو بھی عشر کے طرز کے اوپر قائم پہ ایک نظام نافذ کیا جائے جس میں ان کی پیداوار کیا، ان کی پروڈکشن کا 5 یا 10% جو ہے وہ لیا جائے. ڈاکٹر یوسف قرضاوی جو پچھلی صدی کے سب سے مشہور جو ہے وہ اسلامی عالم ہیں، مسلم اسکالر ہیں، ان کا تو ویو یہ ہے کہ زکوٰۃ پیداوار پہ جس طرح سے ایگریکلچر پہ امپلیمنٹ تھی، نبی کریم نے بتائی تھی، تو اب آج کے حالات میں کیونکہ انڈسٹریل پروڈکشن بڑھ گئی ہے، سروس سیکٹر بڑھ گیا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پیداوار پہ زکوٰۃ ہونی چاہیے. لیکن میں یہ کہوں کہ ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ ہم سیل ٹیکس کے ظالمانہ نظام کو جو ہے وہ عشر کے نظام سے چینج کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم اسٹیٹ 5% یا 10% جو ہے وہ اس پہ لگائیں تو اس سے ہم تقریباً 6000 ارب روپے جو ہے وہ اکٹھے کر سکتے ہیں. اور یہ سب سے ویسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ ایک ظالمانہ نظام ہے کیونکہ غریب کو بھی اتنا ہی دینا پڑ رہا ہے. یہ رقم لی ہی غریب کی لی جائے گی، یعنی یہ رقم جب آئے گی تو یہ غریبوں کو دی جائے گی،
اور وہ لوگ کے جو بیچارے کھا پی نہیں پا رہے, جن کے بچے پڑھ نہیں پا رہے, ان کو جب یہ رقم دی جائے گی تو ہم تقریباً ہر غریب فیملی کو اگر ہم 50 سے 60 ہزار روپے مہینے کے دے سکیں. ابھی ہم نے بیسک سیلری تو رکھی ہوئی ہے 32,000, مگر کتنے لوگوں کے پاس جابز ہے؟ اگر جابز ہی نہیں ہے تو 32,000 یا ایون آپ تھوڑی بڑھا بھی دیں اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو یہ رقم جب ان غریبوں کو دی جائے گی تو ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دے گی. اور پھر دوسرا یہ کہ اگر آپ ان کو جب یہ رقم دیں تو گورنمنٹ ان سے کام بھی کرائے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر ظاہر ہے کہ اور بھی فائدہ ہوگا. پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ بے شمار کام پڑے ہوئے ہیں جو کرنے کے ہیں, انفراسٹرکچر سے لے کے ہر چیز بنانے کے, اور ایک طرف جو ہے بے روزگار لوگوں کی ایک فوج ہے, لیکن ہمارا فائنینشیل سسٹم ایک دوسرے کو وہ نہیں کر پا رہا ہے, لنک نہیں کر پا رہا. ہمارے پاس اس بات کے پیسے ہیں کہ سود دینے کے لیے ہم منی چھاپیں, لیکن ہمارے پاس غریبوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ جمع ہو کے غریبوں کو جا سکتی ہے. پھر ہمارا جو اگر آپ دیکھیں انکم ٹیکس کا بقیہ جو سیز جو کسٹم ڈیوٹی ہے اس میں اتنے مسائل ہیں. کسٹم کے اندر میرے خیال ہے 2000 رولنگز ہیں جس میں اتنے اس کے نتیجے میں فراڈ ہوتے ہیں, اتنے سارے ٹیکسز کے مختلف ریٹ لگائے ہوئے ہیں. اگر آپ اسٹریٹ جو ہے وہ 10% کسٹم پہ ٹیکس لگایا جائے, پیٹرولیم کے اوپر ٹیکس لگایا جائے, تو اسٹریٹ ٹیکس اس سے سارے یہ جو لوپ ہولز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اور جو جتنے کیسز چل رہے ہیں اس وقت آپ دیکھیے عدالتوں میں کمپنیز کے اور جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے بے شمار کیسز چل رہے ہیں, اور ان کیسز کے نتیجے میں جتنے مسائل ہو رہے ہیں بزنس کے لیے اور ریونیو کے لیے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو اگر سنگل جو ہم کسٹم کا ریٹ 10% کر کے 2000 رولنگ کے بجائے ایک ریٹ لگائیں جس کے اوپر آپ ان سے لیں, اسی طریقے سے کیا کہتے ہیں جو کمپنیز کے اوپر ہم نے اتنے ہائی ریٹ لگائے ہوئے ہیں اس کی جگہ اسٹیٹ 30% لیں. یہ ایک اکنامکس میں ایک بڑا مشہور وہ ہے اکنامکس, اس نے ایک بتایا کہ جب آپ کے لو ٹیکس کرتے ہیں تو اس سے بزنس ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہوتی ہے, ظاہر ہے اس کے نتیجے کے اندر اضافہ ہو رہا ہوگا. تو یہ جتنے پیسے آئیں گے آپ کے پاس, یہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جی ڈی پی کا تقریباً ہم 9-10% کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم یہ نظام نافذ کرتے ہیں تو 15-16% جی ڈی پی کا لیں گے. اور پھر اس کے نتیجے میں سب سے بڑی جو رقم ہماری ہوگی وہ کہاں خرچ ہوگی؟ وہ سوشل پروٹیکشن پہ خرچ ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں کوئی 4,500 ارب کی, یعنی ہر فیملی کو آپ تقریباً 50,000 روپے وہ انشور کریں گے کہ ان کو وہ ملے جس سے ان کی ساری بیسک ضروریات پوری کریں. میں اور آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں ہم 1 اور 2 لوگوں کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں, لیکن ریاست ساری اپنی کروڑ اگر غریب فیملیز ہیں سب کی ضروریات پوری کرے گی. اور لوگ کہیں گے یہ پیسہ جو ہے یہاں سے تو آئے گا, پھر ہمیں انٹرسٹ اتنا دینا پڑے گا. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انٹرسٹ پاکستان کی گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہے. اگر اسٹیٹ بینک اس وقت 22% سے اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کرتا ہے, اگر وہ 0 پہ لے کے آتا ہے, تو سب سے بڑا خرچہ جو گورنمنٹ کا بچتا ہے وہ گورنمنٹ کا بچتا ہے, یعنی گورنمنٹ کا اپنا انٹرسٹ کاسٹ بچ رہی ہوتی ہے. پھر آپ منی سپلائی کو اگر آپ کو روکنا ہے تو اس کے ڈیفینیٹلی اور طریقے ہیں. تو میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جو 2 بڑے کام گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنے ہیں, جو اسٹیٹ بینک کو کرنا چاہیے, گورنمنٹ آف پاکستان کو کرنا چاہیے, وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ ویلتھ کے اوپر زکوٰۃ لیں تاکہ امیر ترین لوگ جن کے پاس اربوں روپے کی دولت موجود ہے وہ اس برڈن کو شیئر کریں. اور وہ اس برڈن کو کس طرح شیئر کریں کہ وہ اپنے ان غریبوں کو پیسہ جائے. اور اسی طریقے سے پیداوار کے اوپر ایک انتہائی خراب قسم کا سیلز ٹیکس اور کسٹم ڈیوٹی ختم کر کے آپ اشر کا نظام اسٹیٹ نافذ کریں تاکہ جس میں کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہو, کوئی ان پٹ آؤٹ پٹ کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. اسٹیٹ جو آپ نے جو آپ کا ریونیو ہے, جو پروڈکشن ہے, اس پہ آپ 5-10% ڈپینڈنگ کہ کتنی لیبر یوز ہو رہا ہے, وہ اس طرح کا نظام آپ نافذ کیا جائے. اور یہ پیسہ جائے گا کہاں؟ یہ پیسہ سارا جو ہے وہ غریب لوگوں کے پاس جائے گا. جب آپ غریب لوگوں کا خیال کر رہے ہوں گے اپنے, تو اس کے نتیجے میں پوری اکنامی نہ صرف ترقی کرے گی بلکہ ہم ایک اسٹیبل معاشرے کی طرف چل سکیں گے. اور دوسری جو اہم کام ہے گورنمنٹ کے کرنے کا وہ یہ کہ انٹرسٹ ریٹ, جس پہ ہر پرسنٹ انٹرسٹ ریٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک کے گورنمنٹ پاکستان کو 300 ارب کا نقصان ہو رہا ہے, اس کو وہ 0 ریٹ کے اوپر لے کے آئے. اور بینک جو ہیں وہ کمپنیز کو جب لون دیں تو وہ پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس پہ شیئر کریں. جب پچھلے دنوں جب انٹرسٹ ریٹس کم تھے تو کمپنیز نے بہت بڑی انویسٹمنٹس کر لی, اور وہ جب انٹرسٹ ریٹ بڑھ گئے تو ان کو وہ نقصان ہو رہا ہے. تو مستقل جو ہے اکنامی میں ایک انسٹیبلٹی کی کیفیت ہے. تو اگر جو ہے وہ یہ بات ہو کہ انٹرسٹ ریٹ 0 کے اوپر ہوگا ہم, اور جو لون شیئرنگ ہوگی وہ اس کے اوپر ہوگی پروفٹ اینڈ لاس کی بیسس کے اوپر, تو یہ 2 کام کرنے کے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو. جو قرآن نے بتایا ہے کہ جی زکوٰۃ کے اندر برکت ہے, زکوٰۃ کا ایک مطلب جو ہے وہ گروتھ ہے. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ گروتھ صرف آخرت کے لیے, یہ آج کی اکنامکس سے ثابت کر رہی ہے کہ اگر آپ غریب لوگ امیر لوگوں سے لے کے غریب کو دیں گے تو یہ گروتھ پوری اکانومی کی ہوگی. اور دوسرا آپ انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ 0 پہ لے کے آئیں گے, اور یہ کوئی میں جو بات کر رہا ہوں 0 پہ لانے والی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا میں بے شمار ابھی 1990 سے لے کے 2020 تک جاپان کے اندر اسکینڈینیویا میں نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس تھے. تو اگر آپ 0 کے اوپر لے کے آئیں اور بینک جو ہے صرف آپ پروفٹ لاس پہ شیئرنگ کریں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں.